الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاع أنوار المحبة العلوية وجعلنا من المتمسكين بالعناية المرتضوية الذي فرض الله مودته على العربية والعجمية والصلاة والسلام على مبلغ الرسالات الإلهية حبيبنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعن المؤبد على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى يوم القيامة. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. التماس ہے ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سجاد علی سامعین کرام، برادران عزیز، برادران ایمانی، برادران انسانی، برادران حسینی، جیسا کہ آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ مجلس کی گئی ہے اتفاق کے حوالے سے کی گئی ہے، لہذا میں تمہیداً کچھ معروضات آپ کی خدمت میں موت کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ عزیزان گرامی، موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ موت سے کوئی بھی انسان راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ ہر ذی نفس کو، ہر ذی روح کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور پروردگار عالم کا بھی یہی فیصلہ ہے، یہی حکم ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جیسا کہ رئیس صاحب نے کل اس کی وضاحت فرما دی تھی، بس میں اوپر سے گزرنا چاہ رہا ہوں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جسے موت نہیں آئے گی، ہر انسان کو موت آنی ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، کسی بھی طبقے میں ہو، کسی بھی کنٹری میں ہو، کسی بھی علاقے میں ہو، کسی بھی طبقے میں ہو، ہر انسان کو موت آنی ہے۔ یا جملے کو بدل کر یوں کہہ دوں کہ زندگی ایک اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس نے زیادہ کیا اس کی سزا بھی موت ہے، جس نے کم کیا اس کی سزا بھی موت ہے۔ سزا بھی موت ہے، جس نے کم کیا اس کی سزا بھی موت ہے۔ موت سے کوئی فرار اختیار نہیں کر سکتا، ہر انسان کو موت آنی ہے، ہر شخص کو موت آنی ہے۔ اس دنیا میں اگر کوئی ایک لمحے کے لیے بھی آئے، چند مہینوں کے لیے بھی آئے یا سالوں کے لیے آئے، تب بھی اسے اس کی زندگی کا خاتمہ، اس کی زندگی کا نتیجہ موت کے اوپر منحصر ہے۔ اگر کسی عظیم گھرانے میں بچہ پیدا ہو تو آپ اس کے بارے میں یقیناً اور حتمی طور پر اور یقینی طور پر اور قطعی طور پر آپ ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے یہ بڑا ہو کر کسی عظیم منصب پر فائز ہوگا، کسی بڑے عہدے پر فائز ہوگا۔ اسی طریقے سے کسی عالم کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو اس کے بارے میں بھی آپ
چیلنج نہیں کر سکتے کہ یہ بچہ بڑا ہوگا کہ عالم بنے گا. ہر انسان کو موت آنی ہے. کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر بھی عالم بنے گا. لیکن ایک بات تو یقینی ہے کہ اگر اسے زندگی میسر ہوئی ہے تو اسے موت ضرور آئے گی. دولت ملے نہ ملے، شہرت ملے نہ ملے، کوئی عزت ملے نہ ملے، کوئی رتبہ ملے نہ ملے، کوئی اچھا مکان ملے نہ ملے، مگر ایک بات حقیقت ہے، ایک بات یقینی ہے کہ اسے موت ضرور نصیب ہوگی. موت ہر حال میں آنی ہے. موت سے کوئی بھی فرار اختیار نہیں کر سکتا. معصومین فرماتے ہیں کہ دیکھو دنیا میں دو ہی قسم کے افراد پائے جاتے ہیں. دنیا میں دو قسم کے افراد پائے جاتے ہیں. ایک تو وہ کہ جن کے مرنے سے خود مرنے والے کو راحت اور سکون ملتا ہے، اور ایک وہ کہ جن کے مرنے سے اس کے ارد گرد رہنے والوں کو راحت ملتا ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ دیکھو دنیا میں اس طریقے سے زندگی بسر کر کے جاؤ کہ تمہارے مرنے سے خود تمہیں راحت ملے نہ کہ دوسروں کو راحت ملے. اس طریقے سے زندگی گزارنے کا طریقہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دیا. کوئی بھی انسان فرار اختیار نہیں کر سکتا. موت ہر ایک کو آنی ہے. موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. آئیے اب آیت کی طرف چلتے ہیں. جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا پروردگار عالم خالق موت و حیات اپنی محکم و مستحکم کتاب میں یہ ارشاد فرما رہا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. بندوں میں کچھ ایسے بندے ہیں جو اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا کے لیے، خوشنودی پروردگار کے لیے کھانا کھلاتے ہیں. کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو. اور ان کی تھیوری، ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ. یہ جو ہم کھانا کھلا رہے ہیں یہ صرف اور صرف اللہ کی محبت میں کھلا رہے ہیں. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. سبحان اللہ. ہم اس کھلانے کا تم سے شکریہ چاہتے ہیں نہ اس کھلانے کی تم سے جزا چاہتے ہیں. یہ ترجمہ تھا جو میں نے آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچا دیا ہے. اب یہاں پر تفاسیر لکھنے والوں میں اختلاف پایا جاتا ہے. مفسروں کے درمیان یہ اختلاف پایا جاتا ہے. کیا اختلاف پایا جاتا ہے؟ اختلاف کچھ یوں پایا جاتا ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ. یہ جو حب میں جو ضمیر لگی ہوئی ہے، حضرت تشریف فرمائیں گے، تعریف فرمائیں گے اس جملے کی. اس حب میں جو ضمیر لگی ہوئی ہے اس کا مرجع جو ہے طعام کی طرف جا رہا ہے. یعنی مطلب کیا کہ بندوں میں کچھ ایسے بندے ہیں جو کھانے کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں. بڑے توجہ، میں نے مجلس کا آغاز کر دیا یہیں سے. بندوں میں کچھ ایسے بندے ہیں جو کھانے کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں. یہ اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا کہ بندوں میں کچھ ایسے بندے ہیں جو کھانے کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ آل محمد کے بارے میں آپ ترجمہ چاہے جو کر لیجئے، فضیلت آل محمد پر کوئی آ چاہنے والی اب میں آپ کو سمجھا دے رہا ہوں کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. انہوں نے اعتراض کیا کہ بندوں میں کچھ ایسے بندے ہیں جو کھانے کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں. مطلب کیا؟ بندوں میں کچھ ایسے بندے ہیں جو کھانے کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں. مطلب خود انہیں بھوک لگ رہی ہے. مطلب خود انہیں بھوک لگ رہی ہے، خود انہیں کھانے کی ضرورت ہے، خود انہیں کھانے کی چاہت ہے، مگر وہ خود نہیں کھا رہے، دوسروں کو کھلا رہے ہیں.
ایک مثال کے ذریعے سے بات کو اور بھی واضح کر دوں کہ یہ اسٹال جو میرے پاس ہے اس کو میں مثال کے طور پر اس کو میں استعمال نہیں کرتا ہوں. فی الحال جو استعمال کر رہا ہوں میرے گلے میں ٹانگا ہوا ہے تو جو ہے اس کو میں استعمال نہیں کرتا ہوں. میں نے سوچا کہ میں استعمال نہیں کر رہا ہوں. مثال کا غور کریے گا. میں نے سوچا کہ میں استعمال نہیں کر رہا ہوں کوئی دوسرا استعمال کر لے جو مجھ سے بھی ضرورت مند ہے وہ استعمال کر لے. اس کو عربی زبان میں سخاوت کہتے ہیں. لفظوں میں غور کریے گا. عربی زبان میں جو میں نے دیا ہے وہ ضرورت مند کو اس کو عربی زبان میں سخاوت کہتے ہیں. اور ایک اور میرے پاس اسٹال ہے جس کو میں استعمال کرتا ہوں جس کو میں پسند کرتا ہوں. پھر بھی میں نے اپنے نفس کو مار کر اپنے نفس پر کنٹرول کر کر کسی ضرورت مند کو دے دیا کسی محتاج کو دے دیا. اس کو عربی زبان میں ایثار کہتے ہیں. ایک سخاوت پہلی مثال. دوسری مثال میں ایثار. دوسری مثال میں ایثار ملا. اب میں نے آپ کو فضیلت میں نے تمہید آپ کو سمجھا دی ہے. اب فضیلت سمجھنا آپ کا کام ہے. آل محمد کے بارے میں آپ ترجمہ چاہے جو کر لیجئے. فضیلت آل محمد دونوں طریقے سے ثابت ہوتی ہے. اگر آپ کہتے ہیں کھانے کی محبت میں کھانا کھلایا تو ایثار ثابت ہوتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں اللہ کی محبت میں کھانا کھلایا تو اس کے خدا ثابت ہوتا ہے. علی نے کھانا کھایا نہ زہرا نے نہ حسن نے نہ حسین نے نہ گھر کی کنیز فضا نے کچھ نہیں کھایا. کیا کہنے تو عزیزان گرامی اس کا مطلب یہ ہوا جملے پہ غور کریے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو عشق خدا بڑی عمر میں علی کے پاس موجود ہے وہی عشق خدا کم سنی میں حضرت حسین کے پاس. تو دیکھیے تو صحیح جب ماں باپ والدین خود بخود اگر صحیح ہوتے ہیں تو اولاد خود بخود صحیح رہتی ہے. جیسا ماں باپ کو دیکھتے ہیں ویسا ہی کرتے ہیں بچے بھی. ویسا ہی دیکھ کر ماں باپ جیسا کر رہے ہیں ویسے ہی بچے بھی کرتے ہیں. سبحان اللہ. ہمارے اور آپ کے بچے ہماری قوم کے بچے جب مجلسوں میں آتے ہیں تو آنے کے بعد خود بخود سینے پر ہاتھ مار لیتے ہیں. خود بخود سینے پر ہاتھ مار لیتے ہیں. خود بخود ماتم کر لیتے ہیں. عزیزان گرامی مجھے انصاف سے بتائیے کیا آپ نے ان بچوں کو سمجھایا تھا کیا آپ نے انہیں سکھایا تھا کہ بچے نہیں ایسے ماتم نہیں کرو ایسے ماتم کرو ایسے کرو ایسے نہیں کرو. کیا آپ نے بتایا تھا کیا نہیں بتایا تھا. جس طریقے سے علی و زہرا کے گھر میں علی نے نہیں کہا بیٹا روٹیاں اٹھا کر دے دو. علی نے نہیں کہا بیٹا روٹیاں اٹھا کر دے دو. زہرا نے نہیں کہا بیٹا روٹیاں اٹھا کر دے دو. حسن روٹیاں اٹھا کر دے دو. حسین روٹیاں اٹھا کر دے دو. کچھ نہیں کہا. روایت کہتی ہے کہ سب اٹھے اپنی اپنی روٹیاں اٹھا کر. اب کیا ہوگا. اچھا چلیے انہوں نے روٹیاں حسن حسین نے روٹیاں اٹھا کر دے دی سائل کو. ان کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ معصوم عن الخطا ہیں. انہوں نے بھی روٹیاں دے دی اٹھا کر.
لیکن گھر کی کنیز فضا کوئی خونی رشتہ تو نہیں ہے. اما حسن و حسین تو لحم علی ہے, دم علی ہے, خون علی ہے. قبیلہ تو ایک نہیں ہے, کوئی خاندان تو ایک نہیں ہے. جناب قصہ نے پھر بھی اٹھ کر روٹیاں خود بخود دے دی, اور دینے کے بعد یہ دنیا کو پیغام دے دیا کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو ایسا کرتے چلے جاؤ جیسا آل محمد کر رہے ہیں. پیغام دیا کہ جیسا آل محمد کر رہے ہیں ویسا ہی کرتے چلے جاؤ, کامیابی ہے. اسے ملامت ہوئی. آئیے اب پھر سے آیت کی طرف چلتے ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ بندوں میں کچھ ایسے بندے ہیں جو اللہ کی محبت میں رضائے پروردگار کے لیے, خوشنودی پروردگار کے لیے کھانا کھلاتے ہیں. یتیم کو, اسیر کو. پہلے کون آیا؟ مسکین آیا. اور جو نظر مانی تھی, منت مانی تھی, وہ کس چیز کی مانی تھی؟ روزے کی مانی تھی. جب حسن و حسین علیہ السلام بیمار ہوئے تو رسول اسلام اصحابہ کرام کے ساتھ مولا علی کے گھر آئے, اور آنے کے بعد دیکھا کہ حسن و حسین بیمار ہیں. کہا یا علی منت مان لو, نظر مان لو. علی نے نظر مان لی, زہرا نے نظر مان لی, حسن و حسین نے نظر مان لی, گھر کی کنیز فضا نے نظر مان لی. سب نے نظر مان لی. اب قرآن کہتا ہے فَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. بندوں میں کچھ ایسے بندے ہیں جو فوراً نظر پوری کر دیتے ہیں, فوراً نظر پوری کر دیتے ہیں. عزیزان گرامی, آل محمد ہمارے اور آپ کے جیسے نہیں ہے کہ منتیں بڑی بڑی مان لے اور اس کو ٹالتے چلے جائیں. منتیں بڑی بڑی مان لے اور اس کو ٹالتے چلے جائیں. نہیں عزیزان گرامی, آل محمد نے بتایا کہ منتیں بڑی بڑی نہ مانو, بلکہ منتیں یہ بھی ہو سکتی ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھوں گا. منت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تسبیح زہرا پڑھوں گا. منت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ 100 دفعہ صلوات پڑھوں گا. منت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ سورہ فاتحہ تمام مرحومین مرحومات کے لیے پڑھوں گا. تو عزیزان گرامی, دین اسلام بڑا سہل مذہب ہے, بڑا آسان مذہب ہے. اس کو ہم نے صعب و دشوار بنا دیا ہے. بابا سے بلند خاندان فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر صلوات. مشکل بنا دیا, حالانکہ اسلام کوئی آسان مذہب ہے. تو اب نظر پوری ہوئی, میں نظر بات کر رہا تھا, منت پہ بات کر رہا تھا. نظر پوری ہوئی, اب روزہ رکھا چاروں نے. توجہ ہے جملے پر, روزہ رکھا چاروں نے. نہیں ایسا نہیں کرا, چاروں نے نہیں, 5 نے روزہ رکھا. 5 نے روزہ رکھا. بتائیے پنجتن کتنے ہیں؟ 5. ذرا گنیے. محمد, علی, فاطمہ, یہی ہے نا. عزیزان گرامی, پنجتن یہی ہے, محمد, علی, فاطمہ, حسن, حسین. آج مجھ سے ایک جملہ سنتے جائیے. اللہ نے فاطمہ کی کنیز فضا کو سورہ دہر میں اتنی معراج پر پہنچا دیا کہ وہاں محمد نہیں ہے, فضا پنجتن کی تعداد فضا مکمل ہے.
مکمل ہو گئی. تو عزیزان گرامی گھر کی کنیز کس نے بھی روزہ رکھا بے شک بے شک. اور جب روزہ رکھا تب بھی کوئی معجزہ نہیں دکھایا, کوئی اعجاز نہیں دکھایا. پھل پیدا کر لیتے, پانی نکال لیتے, مگر کچھ نہیں کیا. روایت کہتی ہے کہ مولا علی گئے مزدوری کرنے. یہاں پر دو روایتیں ملتی ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ مولا علی شمعون یہودی کے یہاں سے 3 کلو اون لے کر آئے, 3 کلو اون, اور اس کے بدلے میں 3 کلو جو کا آٹا لے کر آئے. اور زہرا, فاطمہ زہرا نے کیا کیا کہ اون کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا اور آٹے کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کر دیا. 1 کلو آج, 1 کلو کل, 1 کلو پرسوں. توجہ رکھیے گا, 1 کلو آج, 1 کلو کل, 1 کلو پرسوں. اس کا مطلب فاطمہ زہرا روٹیاں پکاتی تھی اور اون بھی کاٹتی تھی. بھائی توجہ, فاطمہ زہرا روٹیاں بھی پکاتی تھی, اون بھی کاٹتی تھی. یہ پیغام ان عورتوں کے لیے ہے جو اپنے شوہر سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہم جو ہے اپنے رئیس باپ کی اولاد ہے. اگر گھر کا کام کرنا بے عزتی ہوتا تو کوئی کرتا یا نہ کرتا, فاطمہ کبھی نہ کرتی. زہرا کام کر رہی ہے, ایک فضا کام کر رہی ہے, لیکن زہرا فضا کام کر رہی ہے. اور جب نظر پوری ہوئی تو فاطمہ زہرا نے 1 کلو آٹا نکالا اور 5 روٹیاں تیار کی. اب جب افطار کا وقت آیا اور جیسے ہی مولا علی نے پہلا لقمہ اٹھایا کھانے کے لیے, دروازے پر دستک ہوئی. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ, اے اہل بیت رسالت, اے اہل بیت محمد, تم پر ہمارا سلام ہو. اطعمونی اطعمونی, مجھے کھانا کھلاؤ. انا مسکین من مساکین المسلمین, میں ایک مسکین ہوں مسلمان مسکینوں میں سے, میں مسلمان مسکینوں میں سے میں ایک مسکین ہوں, مجھے کچھ کھلاؤ, مجھے کھانا کھلاؤ. اطعمکم اللہ من مواہب الجنہ, اللہ تمہارے لیے جنت کا دسترخوان نازل کرے گا. اللہ تمہیں جنت کے دسترخوان سے سیراب کرے. روایت کے جملے ہے, روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی مولا علی کے کانوں میں یہ آواز ٹکرائی, فوراً مولا علی کھڑے ہوئے, روٹی کو اٹھایا, دروازہ کھولا, سائل کو دے دیا, سائل مسکین کو دے دیا. زہرا نے علی کو دیکھا, یا جملے کو بدل کر یہ کہہ دوں کہ شوہر کو زوجہ نے دیکھا, روٹیاں اٹھا کر دے دی, سائل کو دے دی. ان کو دیکھ کر حسن اٹھے, روٹیاں اٹھا کر دے دی, حسین اٹھے, روٹیاں اٹھا کر دے دی, فضا اٹھی, روٹیاں اٹھا کر دے دی. عزیزان گرامی, سب نے اپنی اپنی روٹیاں اٹھا کر دے دی. اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ سائل نے تو مانگی تھی 1 روٹی, سبحان اللہ بے شک. سائل نے مانگی تھی 1 روٹی, یہ مل رہی ہے 5 روٹیاں. اسی لیے میرے مولا سے کسی نے کہا مولا حاتم دائی بڑا سخی تھا, بڑا سخی تھا. ارے مولا نے کہا کتنا بڑا سخی تھا, کہا اتنا بڑا سخی تھا کہ وہ اپنے محل کے 10 دروازوں سے عطا کرتا تھا. سبحان اللہ. مولا نے کہا ارے وہ حاتم دائی کا کردار تھا کہ 10 دروازوں پر بلا کر دیتا تھا. ارے ہمارے بیت کا کردار یہ ہے کہ ہم ایک ہی دروازے پر اتنا دے دیتے ہیں. سبحان اللہ. اس جگہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ کو اشارہ کر دے رہا ہوں کہ دوسرے دن پھر شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا
والسلام. تو پھر دروازے پر دستک ہوئی, پھر کہا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ, اہل بیت نبوت, اہل بیت رسالت, تم پر ہمارا سلام ہو. اطعمونی, مجھے کچھ کھلاؤ, میں مسلمانوں میں سے ایک یتیم ہوں, مجھے کچھ کھلاؤ, اللہ تمہارے لیے جنت سے دسترخوان نازل کرے گا, مجھے کچھ کھلاؤ. روایت کہتی ہے کہ سب نے اپنی اپنی روٹیاں اٹھا کر دے دی. پھر تیسرے دن, اور روایت کہتی ہے کہ لم یذوقوا الا الماء, کچھ نہیں چکھا, صرف پانی پر رہے عالم, صرف پانی پیا, پانی سے افطار کر لیا. پھر تیسرے دن کا بھی روزہ رکھ لیا. تیسرے دن بھی یہی معمول ہوا جو 2 دن پہلے ہو چکا تھا. دروازے پر دستک ہوئی, سلام کیا اور کہا مجھے کچھ کھلاؤ, میں اسیر ہوں, میں ایک اسیر ہوں, مجھے کچھ کھلاؤ. روایت کہتی ہے کہ سب نے اٹھا اٹھا کر روٹیاں اپنی دے دی. عزیزان گرامی, اب مجھے یہ بتائیے, ذرا انصاف سے بتائیے گا کہ چوتھے دن کوئی آیا کہ نہیں آیا؟ چوتھے دن کوئی آیا یا نہیں آیا؟ عزیزان گرامی, یا علی نے دینا بند کیا یا لوگوں نے آنا؟ علی نے دینا بند نہیں کیا, بلکہ علی نے چوتھے دن عرش کی طرف دیکھ کر فرمایا, ارے تم نے آنا بند کیا ہے, اگر تم ایسے ہی قیامت تک آتے رہتے ہو تو علی تمہیں ایسے ہی بھیک دیتا رہتا. سبحان اللہ, کیا کہتا ہے, اور سب نے اپنی روٹیاں دے دی, پانی پر رہے. اب سوال پیدا ہو رہا ہے کہ جب گھر میں آٹا موجود تھا, 3 کلو آٹا تھا, جب گھر میں آٹا موجود تھا اور 2 بیویاں پکانے والیاں موجود تھیں, تو پھر انہوں نے پکایا کیوں نہیں؟ فاطمہ زہرا آپ پکا دیجئے, فضہ آپ پکا دیجئے. کہے گی نہیں میں نہیں پکاؤں گی, کا اس لیے کہ جب تک میں 1 کلو اون نہ کاٹ لوں, جب تک میں 1 کلو اون نہ کاٹ لوں, 1 کلو آٹا میرے لیے جائز نہ ہوگا, 1 کلو آٹا میرے لیے جائز نہ ہوگا. اس کا مطلب فضہ, اس کا مطلب فاطمہ زہرا پہلے کام کرتی تھی, پہلے 1 کلو اون کاٹتی تھی, بعد میں روٹیاں پکاتی تھی. 3 دن ایسے ہو گزر گئے تاکہ دنیا والوں کو بتا دیا جائے کہ جب بچوں کی غذا میں اتنی پاکیزگی کا خیال رکھا جاتا ہے تو کوئی وقت کا حسن بنتا ہے, کوئی وقت کا حسین. اور حسن و حسین بالکل بھوک سے کانپنے لگی, بدن جو ہے ان کا لرزنے لگا بالکل بھوک سے. رسول اسلام چوتھے دن اولانے کے گھر میں آئے, اور آنے کے بعد دیکھا کہ یعنی میرے فرزندوں کی حالت کیسی ہے, یہ بالکل کانپ رہے ہیں, یہ بالکل بھوک سے لرز رہے ہیں. ایک مرتبہ مولا علی نے کہا کہ واقعہ کچھ ماجرا ایسا ہوا کہ جب بھی ہم روزہ کھولنے کے لیے بیٹھتے تھے, افطار کرنے کے لیے بیٹھتے تھے, تو دروازے پر کبھی مسکین, کبھی یتیم, کبھی اسیر آ جایا کرتے تھے, اور ہم اپنی اپنی روٹیاں اٹھا کر انہیں دے دیتے تھے. ایک مرتبہ رسول اسلام نے دونوں ہاتھوں کو بلند کر لیا, آسمان کی طرف دیکھا, کہا ہے پروردگار یہ میرے اہل بیت ہے, انہوں نے ایسا ایسا کیا ہے. ایک مرتبہ فوراً جبریل نازل ہوئے, کہا یا رسول اللہ سورہ دہر لے جائیے, یہ آپ کے اہل بیت کی شان میں نازل ہوا ہے. میں کہوں گا عزیزان گرامی, آپ انصاف سے بتائیے کہ اگر کوئی 3 دن سے بھوکا ہو
کھانا طلب کر رہا ہو تو اگر آپ اس کو کھانا نہ دیں، آپ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے، کوئی کہانی کوئی قصہ سنانے لگے، تو اس کے اوپر کیسی گزرے گی بتائیے؟ عزیزان گرامی، میں کہوں گا پروردگار عالم پہلے ان کے لیے دسترخوان بھیج. بڑی توجہ جملے پر چاہوں گا. عزیزان گرامی، میں کہوں گا پروردگار پہلے ان کے لیے دسترخوان بھیج، بعد میں ان کے لیے قرآن بھیجنا. کہا نہیں، یہی تو دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا والے دسترخوان پہ راضی ہوتے ہیں، آل محمد قرآن پہ. دنیا کی غذا روٹیاں ہوتی ہے، بڑی توجہ، دنیا کی غذا روٹیاں ہوتی ہے، آل محمد کی غذا علم ہوتی ہے. دلیل دوں آپ کو، آل محمد کی غذا علم ہوتی ہے. آل محمد روٹیوں کے بغیر تو رہ سکتے ہیں مگر ذکر الہی کے بغیر نہیں رہ سکتے. دلیل دوں آپ کو، یہی وجہ تھی کہ کربلا میں امام حسین کے سر کو تن سے جدا بھی کر دیا مگر حسین نے لوگ کے نیزہ پر تلاوت کر کے بتا دیا. یہ قرآنی بیان ہے. ان کی شان میں سورہ نازل ہوا، آل محمد خوش ہیں. بس عزیزو، میں کہوں گا یا رسول اللہ، آپ سے حسن و حسین کی بھوک برداشت نہیں ہوئی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کا دل تڑپ گیا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ذرا کربلا کے میدان میں تو دیکھیے کہ یہاں حسین 3 دن کے بھوکے بھی ہیں اور پیاسے، بچی بھی پیاسی ہے، سارے اہل حرم پیاسے ہیں، اصغر پیاسا ہے. عزادارو، آج شب شہادت امام نقی علیہ السلام ہے. امام نقی علیہ السلام، معتزلہ نے امام کو موقع پا کر زہر دغا سے شہید کروا دیا. اور فاطمہ زہرا کا یہ لال 3 رجب سن 254 ہجری کو اپنی جدہ ماجدہ فاطمہ زہرا کی خدمت میں پہنچ گیا. اور عجب نہیں، جانے کے بعد یہ عرض کیا ہو، اے دادی زہرا، کل آپ کے ایک لال کو، آپ کے ایک فرزند کو زہر دغا سے شہید کر دیا گیا، اور آپ نے دیکھا، اور آج میرے ایک فرزند کو زہر دغا سے شہید کر دیا. عزادارو، امام زمانہ کو پرسا دینا ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام کو پرسا دینا ہے، فاطمہ زہرا کو پرسا دینا ہے. فاطمہ زہرا یہی کہیں بیٹھی ہوں گی آپ کے پہلو میں، رومال پھیلائے ہوئے بیٹھی ہوں گی، اس امید کے ساتھ کہ کسی آنکھ سے ایک آنسو گر جائے تو زخم حسین کا. باب رضا، مجھے زیادہ مسائل نہیں پڑھنا ہے، بس تصور شرط ہے حضرات کی. عزادارو، 4 اماموں کو جیسا زہر دیا گیا ویسا کسی امام کو زہر نہیں دیا گیا. 4 امام ایسے ہیں کہ جن کو جیسا زہر دیا گیا نا ویسا کسی امام کو زہر نہیں دیا گیا. پہلے امام حسن مجتبی علیہ السلام ہے. امام حسن مجتبی علیہ السلام کو جیسا زہر دیا گیا ویسا کسی کو زہر نہیں دیا گیا. کہا کہ
کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب امام کو زہر دیا گیا تو امام کا کلیجہ دشت میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گرنے لگا، لگن میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گرنے لگا۔ ہر باب رضا دوسرے امام رضا علیہ السلام ہے۔ امام رضا علیہ السلام کو جیسا زہر دیا گیا نا ویسا کسی امام کو زہر نہیں دیا گیا۔ کہا کیوں؟ کہ جب امام رضا کو زہر دیا گیا تو امام رضا اپنے رومال کو بار بار اپنے اوپر رکھتے ہیں۔ ارے پوچھنے والوں نے پوچھ لیا مولا اپنے رومال کو آپ بار بار اپنے منہ پر کیوں رکھتے ہیں؟ کہا ارے جب سے مجھے زہر دیا گیا مجھے خون کی قے آتی ہے، مجھے قے آتی ہے۔ اور باب عذاب خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں مظلوم کربلا کے آپ کی آواز کریا بلند رکھے، آپ کی آواز کریا کو خدا قبول فرمائے، آپ کے آنسوؤں کو ہمارے سلام جگائے عنایت فرمائے۔ ہاں باب عذاب تیسرے امام نبی علیہ السلام نے کیا شب شہادت دینا۔ امام نبی علیہ السلام کو جیسا زہر دیا گیا ویسا کسی کو زہر نہیں دیا گیا۔ جیسے ہی امام کو زہر دیا گیا امام سمجھ نہ سکے۔ امام حسن عسکری فرزند امام نقی پہلو میں کھڑے تھے، پاس موجود تھے۔ کہا اے بیٹا حسن عسکری مجھے سنبھالو، مجھے زمین پر بیٹھا دو۔ ارے میرے اجداد رسول خدا علی مرتضی جب ماجدہ فاطمہ زہرا تشریف فرما ہے مجھے لینے کے لیے سارے آئے ہوئے ہیں۔ ہاں باب اعظم خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ چوتھے امام حسن عسکری علیہ السلام۔ ہاں باب اعظم جب امام نبی علیہ السلام جیسے امام نبی علیہ السلام کی شہادت باقی ہو گئی، امام حسن عسکری علیہ السلام نے وصیت کے مطابق باپ کو حسن و کفن دیا اور ایک مرتبہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ اپنے شیعوں کو مخاطب کر کے فرمایا اے میرے شیعوں آؤ میرے گھر میں آ جاؤ، میں اپنے بابا کی نماز جنازہ پڑھانے جا رہا ہوں۔ ہاں باب اعظم ایک مرتبہ کہنے لگے مولا باہر کافی مجمع ہے، مولا باہر بھیڑ لگی ہوئی ہے، نماز جنازہ کے لیے سارے تشریف لائے ہیں۔ کہا نہیں نہیں وہاں متوکل معتز باللہ وہاں کھڑا ہوا ہے، وہ مجھے نماز جنازہ پڑھانے نہیں دے گا، وہ خود نماز جنازہ پڑھانا چاہتا ہے۔ میں کہوں گا مولا آپ بڑے خوش نصیب ہیں، مولا امام حسن عسکری آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ نے اپنے بابا کو حسن و کفن دیا اور دفن بھی کر دیا۔ ذرا کربلا کے میدان میں آئیے اور دیکھیے کہ ایک بیمار بیٹا ہے، ایک ناتوار بیٹا ہے، مجبور بیٹا اور باپ کا لاشا ریگے گرمی کربلا پر پڑا ہوا ہے اور بیٹا اتنا مجبور ہے کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاک ہے۔ ارے کوئی تعزیہ میں مارتا ہے، مولا آپ خوش نصیب ہے کہ آپ کو کوئی تعزیہ نہ تو نہیں مارتا، کوئی تو نہیں مارتا۔ ارے آپ کے بھوبیوں کی اور بہنوں کی چادریں تو سلامت ہے، چادریں تو سروں پر ہے، مگر کربلا میں دیکھیے ایک بیمار بیٹا ہے، اس کی بھوبیاں اور بہنیں بے پردہ و چادر ہے کہ دیار دیار بدیار کھلائی جا رہی ہے۔ مولا امام حسن عسکری آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ نے اپنے بابا کو غسل و کفن دیا اور سپرد خاک بھی کیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ